آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ نساء، رکوع نمبر 3۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے کسی پر بدکاری یعنی زنا کی طرف لے جانے والے کام کرنے کا الزام لگے تو اس پر اپنوں میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو۔ اگر 4 مرد گواہی دے دیں تو اس عورت کو عمر بھر کے لیے گھر میں قید کر دو، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، یا اللہ ایسی عورتوں کے لیے کوئی دوسرا راستہ بتا دے۔ اگر الزام لگانے والے 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں جھوٹا الزام لگانے کی سزا کے طور پر 80 کوڑے مارے جائیں، اور آئندہ ایسے مردوں کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ وضاحت: اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ لوگ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں اور بے حیا کے کاموں سے بچیں۔ ابتدائی طور پر سورہ بنی اسرائیل میں حکم دیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون میں حکم دیا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں زنا کی طرف لے جانے والے برے کام کرنے والی عورتوں کو عمر بھر کے لیے گھر میں قید کرنے کا حکم آیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں غیر شادی شدہ اور شادی شدہ کے زنا کرنے کی علیحدہ سزائیں مقرر کر دیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچا جائے۔ انسانی جذبات اور جسمانی ضرورت کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں جگہ جگہ ہدایت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، تم میں سے جو ایسے مالی حالات رکھتا ہے کہ نکاح کر سکے وہ ضرور نکاح کرے۔ سورہ نساء میں دیا گیا عمر قید کا حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تم میں سے جو 2 افراد مرد یا عورتیں آپس میں بے حیائی کا کام کریں تو انہیں اذیت پہنچاؤ، سزا دو اور انہیں شرمندہ کرو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اچھے اعمال کرنے لگ جائیں تو انہیں معاف کر دو، بے شک میں توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ وضاحت: اسلام میں ہم جنس پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین یہی بات سمجھا رہا ہے۔ اسلامی فقہ میں ہم جنس پرستی سخت حرام اور فطرت کے خلاف جرم ہے، جس کی سزا فقہاء کرام کے نزدیک رجم یعنی سنسار کرنا یا قتل ہے، خاص طور پر اگر وہ مجرم شادی شدہ ہوں۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اسی عمل کی وجہ سے آیا۔ ایسا عمل اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اسلام نے انسان کو فطری تعلق یعنی نکاح کا حکم دیا ہے۔ ہمیں اللہ کے احکام پر ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں توبہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے نہایت رحیم ہونے کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ یا برائی چھوڑ دے تو ہمیں اسے معاشرتی طور پر بھی معاف کرنا ہے، نہ کہ برے کام سے توبہ کے بعد بھی اسے ماضی یاد دلاتے ہوئے طعنے دینا یا شرمندہ کرنا۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ ایسے لوگ جو گناہ کر بیٹھیں اور احساس ہوتے ہی سچے دل سے توبہ کر لیں تو میں توبہ ضرور قبول کرتا ہوں، بے شک میں دلوں کے حال جاننے والا، ہر بات کی خبر رکھنے والا اور نہایت حکمت والا ہوں۔ وضاحت: انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنی پوری عقل سے نہیں سوچتا اور اس کے انجام سے بھی غافل ہوتا ہے۔ اگر انسان پورے شعور اور عقل کو استعمال کر لے تو گناہ نہ کرے۔ سب سے اچھی توبہ گناہ کا احساس ہوتے ہی اپنے رب سے معافی مانگنا ہے۔ اس کام میں جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تاہم موت کے لمحات سے پہلے سچی توبہ کرنے والے کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب موت کے لمحات آ جائیں تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے بحر احمر میں ڈوبتے ہوئے توبہ کی جسے اللہ نے قبول نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کے گلے سے خرخر کی آواز نہ آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا،
اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے توبہ کرنے والے ایسے لوگ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے لیکن مجھ سے معافی نہیں مانگی، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح انکار کرنے والے ساری زندگی مجھ پر، میرے رسول پر ایمان نہیں لائے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مرتے وقت میرے اور میرے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کی کامیابی دیکھ کر مجھ سے توبہ کریں تو میں ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ میں نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وضاحت: موت کو سامنے دیکھ کر فرعون نے توبہ کرتے ہوئے کہا، میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، وہی اس کائنات کا مالک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کا فرمانبردار بندہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کیا اب؟ حالانکہ تم یقیناً نافرمان اور فساد پھیلانے والے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، میرا اور میرے رسول کا انکار کرنے والوں نے میرا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے، ہم ایمان لاتے ہیں وحدہ لا شریک اللہ پر، اور ہم ان کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے شریک ٹھہراتے رہے۔ عذاب دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا ان کے کسی کام نہ آیا۔ ایسے لوگ یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایک مدت کے لیے دنیا میں بھیجا اور اسے مہلت دی کہ وہ اللہ کے احکام مانے یا انکار کر دے۔ اس مدت کے ختم ہونے پر سزا یا انعام کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت میں گناہوں سے توبہ کر لینا کامیابی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تمہیں اجازت نہیں کہ تم عورتوں سے زبردستی نکاح کر لو یا ان کے وارث بن بیٹھو۔ تم اپنے نکاح میں موجود عورتوں کو اس لیے تنگ کرو نہ قید کرو کہ وہ آزاد ہونے کے لیے تمہیں مہر واپس کر دیں جو تم نے انہیں نکاح کرتے ہوئے دیا تھا۔ تمہیں چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم اپنی عورتوں یا عورتیں اپنے شوہر کو ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم جسے ناپسند کر رہے ہو میں نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ ہاں، اگر وہ عورتیں کھلے عام بے حیائی یعنی بے راہ روی، فحاشی یا بدکاری کریں تو تم ان کو خود سے الگ کر دو۔ وضاحت: زمانہ قبل از اسلام کسی عورت کے شوہر کے مرنے کے بعد سوتیلا بیٹا اس عورت سے نکاح کر لیتا تھا۔ کسی قبیلے میں شوہر کے گھر والے جس سے چاہتے اس بیوہ کا نکاح کر دیتے، اگر چاہتے تو بیوہ کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ کچھ لوگ ایسی عورتوں کا مہر طے کر کے خود وصول کر لیتے تھے، اس طرح وہ عورتوں کو ان کے حق سے محروم کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی تمام صورتوں کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں حکم نازل کرتے ہوئے عورتوں کو حق دیا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکیں۔ اس آیت مبارکہ میں دیا گیا دوسرا حکم اس بارے میں ہے کہ نکاح کے وقت دیا گیا مہر واپس لینے کے لیے عورتوں کو تنگ کرنا، تکلیف دینا یا انہیں قید کر لینا کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مہر واپس دینے کو تیار ہو جائیں۔ اللہ نے اس بات سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ختم کرنے کا راستہ طلاق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ شوہر کا بیوی کو یا بیوی کا شوہر کو کسی وجہ سے ناپسند کرنا ممکن ہے اللہ نے اس رشتے کی وجہ سے انہیں خیر، برکت، رزق، اولاد وغیرہ عطا کرنا ہو۔ شان نزول: کئی لوگ بیوہ عورتوں سے ان کا مال اور جائیداد لینے یا جسمانی فائدہ اٹھانے کے لیے نکاح کرتے، نکاح کے بعد ان سے اچھا سلوک کرتے، نہ ان کے حقوق ادا کرتے۔ انہیں صرف اس صورت میں سکون ملتا کہ وہ اپنی جائیداد نکاح کرنے والے کے حوالے کر دیں۔ ایسی ہی صورت اس وقت پیش آئی
جب ابو قیس انصاری فوت ہوئے تو ان کی بیوہ کبشہ بنت معن سے ان کے سوتیلے بیٹے حسن بن ابو قیس نے نکاح کر لیا۔ کبشہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا، اللہ کے رسول، حسن نے مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن وہ نکاح کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ میری ضرورتوں کے لیے مجھے خرچ دیتا ہے، وہ مستقل طور پر مجھے تکلیف میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اس معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس صورتحال میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو بیوی کو دیا گیا مہر یا اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، خواہ اسے بہت زیادہ مال دے چکے ہو۔ کیا تم مہر میں دیا گیا مال واپس لینے کے لیے اپنی بیوی پر بہتان لگاؤ گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو تم کھلا گناہ کرو گے۔ وضاحت: نکاح کرتے وقت انسان ایک عمرانی معاہدہ کرتا ہے جس میں مہر بھی طے کیا جاتا ہے۔ نکاح پر ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ازدواجی تعلق کے لیے اہل ہوتے ہیں۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا ہوتے ہوں اور علیحدہ ہونے پر مہر واپس لینے کے لیے کوئی بہانہ بنایا جائے تو یہ اللہ کو گواہ بنا کر کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ زمانہ قبل از اسلام لوگ اپنی نیک بیویوں پر بدکاری کا الزام لگا کر مہر واپس لے لیتے تھے۔ اسلام نے نیک اور پاک باز عورت پر بہتان لگانے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا دوسرا حکم مہر کی مالیت کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ حکم جاری کیا، عورتوں کا مہر رسول اللہ کی بیویوں سے یعنی 400 درہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مہر کا زیادہ ہونا عزت کا باعث ہو تو رسول اللہ کی بیویوں سے زیادہ کوئی عزت دار نہیں۔ یوں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مہر کی حد مقرر کر دی۔ ایک بوڑھی خاتون نے عمر سے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کا حکم ماننا ضروری ہے یا قرآن کا حکم؟ اللہ فرماتا ہے، اگر تم کسی عورت کو ڈھیروں مال دے چکو تو بھی واپس نہ مانگو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہر شخص عمر ابن الخطاب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، میں نے تمہیں مہر زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا، سنو اب جو شخص جتنا مہر رکھنا چاہے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کے لیے مہر کی حد مقرر نہیں کی۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ جب تم مجھے گواہ بنا کر اپنی بیوی سے نکاح کر چکے، تمہاری بیوی تم سے مضبوط عہد لے چکی اور تم نے میاں بیوی کے تنہائی کے تعلقات قائم کر لیے، تو تم کس طرح اسے مہر میں دیا گیا مال واپس لوگے؟ وضاحت: نکاح ایسا مقدس معاہدہ ہے جس کا گواہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اس معاہدے کے تحت عورت اور مرد ایک دوسرے سے بے حجاب ملتے اور دونوں پر ایک دوسرے کا جسم حلال ہوتا ہے۔ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاہدے کا احترام اس حد تک کریں کہ اپنی تنہائی کے معاملات کسی دوسرے کے علم میں نہ لائیں۔ جہاں تک طلاق کی صورت میں علیحدہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کے بعد بھی ایک دوسرے کی حیا اور تنہائی کے معاملات اتنے ہی محترم ہیں جتنے نکاح کے دوران۔ اللہ رب العالمین تو اس تعلق کے ختم ہونے پر بھی شوہر کی ذمہ داری لگاتا ہے۔ طلاق کی صورت میں اپنی بیوی کو رخصت کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو۔ بیوی کو دیے ہوئے تحفے، زیورات، کپڑے، گاڑی یا مہر واپس مانگنا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ان سے تم نکاح نہ کرو، بے شک یہ بے حیائی کا کام بہت ہی برا طریقہ اور میری سخت ناراضی کا باعث ہے۔ میرا حکم آنے سے پہلے جو لوگ ایسا کر چکے انہیں میں نے معاف کر دیا ہے، آئندہ ایسا میرے حکم کی سخت خلاف ورزی ہوگی۔ وضاحت: زمانہ قبل از اسلام باپ کے مرنے کے بعد لوگ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کو نہ صرف بے حیائی قرار دیا بلکہ قطعی طور پر حرام اور اس کی سزا بہت سخت مقرر کی۔
انسانی اور معاشرتی اصولوں کے مطابق اس حکم کے آنے سے پہلے کیے گئے ایسے نکاح اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دیے گئے حکم کے بعد یہ بری رسم کہ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح کر لے ختم ہو گئی۔ البتہ کچھ لوگ یہ حکم آنے کے بعد سوتیلی ماں اور بیٹے دونوں کی رضامندی سے نکاح کر لیتے۔ ایسے ہی ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنے پر اس آدمی کو سزا کے طور پر قتل کرنے کے لیے حارث بن عمرو کو بھیجا۔ شان نزول، یہ آیت مبارکہ حسن بن ابو قیس، اسود بن خلف، صفوان بن امیہ اور منصور بن عازن جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ آگہی، یہاں سورہ نساء کا تیسرا رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 8 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رجم، رجم کا معنی ہے سنگسار کرنا یا پتھر مارنا۔ اسلام نے بدکاری یعنی زنا کو سختی سے نہ صرف منع کیا بلکہ اسے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی سزا بہت سخت دی۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا پتھر مار مار کر قتل کر دینا ہے۔ اس سزا کو اسلامی اصطلاح میں رجم کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زنا کرنے والے اس کا خود اعتراف کریں یا 4 لوگوں نے انہیں یہ عمل کرتے ہوئے خود دیکھا ہو۔ یہ ضروری ہے کہ گواہ اس جسمانی تعلق کے مکمل ہونے کے گواہ ہوں۔ اس سلسلے میں جھوٹی گواہی دینے والے کی سزا 80 کوڑے اور ایسے شخص کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی پاک باز عورت پر یہ الزام لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تورات بھی اس گناہ کی سزا رجم ہی بتاتی ہے۔